السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے سورہ اخلاص کی اہمیت۔ ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص تلاوت فرماتے۔ ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ مقتدیوں نے امام سے کہا کہ آپ پہلے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بعد میں دوسری سورت ملاتے ہیں، کیا ایک سورت تلاوت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یا تو صرف اسی کو پڑھا کریں، اور اگر قل هو اللہ احد کی تلاوت کافی نہیں تو اسے چھوڑ دیں اور دوسری سورت کی تلاوت کیا کریں۔ امام نے جواب دیا کہ میں قل هو اللہ احد کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام سے کہا، تم مقتدیوں کی بات کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس سورت کو ہر رکعت میں کیوں لازمی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد تلاوت کرتا ہے، دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نماز جمعہ اور عیدین کی تلاوت۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ سیدنا نعمان بن بشیر کہتے ہیں، جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں سورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے۔ عبیداللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ مروان نے سیدنا ابو ہریرہ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلا گیا۔ وہاں سیدنا ابو ہریرہ نے جمعے کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ جمعہ اور منافقین پڑھی اور کہا، ان سورتوں کو جمعے میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین قربان اور عید الفطر میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ پڑھتے تھے۔ جمعے کے دن نماز فجر میں تلاوت۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل پہلی رکعت میں هل اتى علی الانسان دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ نماز فجر میں تلاوت۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں قاف والقرآن المجید اور اس کی مانند کوئی اور سورت پڑھتے، پھر آپ بعد والی نماز میں تخفیف فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی تو سورہ مومنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون یا عیسیٰ کا ذکر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس
یعنی سورہ تکویر پڑھتے سنا۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھنے کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا۔ آپ سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی۔ سیدنا معاذ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت الارض زلزالہا تلاوت فرمائی۔